دیتا تاکہ فوت ہو گیا دوبارہ نہ وراثت کا مطالبہ نہیں کرتا. ہوں دوبارہ اتنے لفظ وراثت دے کتنے آ رہے ہیں، مطالبہ چھڈن دے کتنے نے. حضرات بات توجہ فرما دے گا جے، بات غور کریا جے. مسند بزار دی اندر درا اسی طرح مسند بزار دے اندر بھی ہے، اسی طرح جناب سنن کبریٰ للنسائی دے اندر بھی ہے. یہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے معاملے دے اندر ابو بکر دے نال کلام کرنا چھڑ دیتا. حضرات اتھے واضح لفظ نے کہ جڑا انہاں دا مطالبہ سی مطالبی اندر بولنا چھڑ دیتا ہے. انہیں تو پتہ چلیا کہ جڑے لوگ یہ مانا کر دے کہ حضرت ابو بکر نہ ناراض ہو گئیاں تے آخر دم تک نہ بولیاں، یہ بات بالکل درست نہیں. حضرات پھر بات غور کریا جے بخاری دے یہ بھی لفظ بیان کیتے جاندے نے. حتیٰ کہ فوت ہوئیاں نے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر نو اطلاع نہیں دیتی، جنازہ حضرت علی نے پڑھایا. بالکل بخاری دے لفظ نے، لیکن اگر کوئی انہاں لفظاں تو بات کرے کہ ناراضگی نہ نہیں دسیا، حضرات بات نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ حضرت فاطمہ نو غسل کنے دیتا؟ سیدہ دی میت نو غسل کنے دیتا؟ ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس ہے. ہن بیوی آوے غسل دے تے خامد دی اجازت تو بغیر آوے، وہ تے نبی دی صحابیہ سی. کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ صحابیہ نے شریعت کی مخالفت کی تھی؟ خامد نو دس کے آئیاں، اجازت لے کے آئیاں. پت ہویا کہ یہ مسئلہ حضرت علی اطلاع نہیں دیتی. کیوں؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس گھر میں فوتگی ہوئی ہوئے نا صدمہ چھایا ہوتا ہے، کئی اور پتہ ہی نہیں لگتا. جنہاں کہ ذہن چاہ گیا اطلاع دیتی، کئی نے اطلاع دیتی نہیں جاندی. پھر اطلاع کون دیندے نے؟ دائیں بائیں دے احباب. بھائی گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ ابو بکر کو کسی طریقے پتہ ہی نہیں چلیا. اللہ اکبر. حضرات ان بات توجہ کرے آگے سن کبریٰ پہنکی دی اندر تے باغے لفظ نے کئی اس طرح دیا چین گوئیاں کرنا پہ کہ شاید حضرت فاطمہ ناراض نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے حضرت فاطمہ بیمار ہوئیاں نے صدقی دے آخر تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے دروازہ کھٹکھٹایا. علی دروازے تے آئے، فرمایا علی جی میں حضرت فاطمہ دی بیمار پرسی واسطے آیا ماں. حضرت علی اندر جاندے نے، حضرت فاطمہ نو کہندے نے ابو بکر آئے نے، ابو بکر آئے نے اندر اجازت دیواں کہ نہ؟ فرماندیاں نے تسی میرے شوہر ہو، جنہیں تسی راضی میں راضی. آخر کر اجازت دیتی تے اندر آندے نے. گلاں باتاں ہوئیاں نے. ابو بکر نے پھر گل دہرائی ہے حضرت فاطمہ دے بارے واضح لفظ میں حتی راضیہ، حتیٰ کہ راضی ہو گئیاں. یعنی کہہ لو مدعیاں نے اپنا کیس چھڑ دیتا ہے. مدعی وہ اپنی گل مکا گئے نے، لیکن لمبے چمبے دے رولا پان والے کیس اجے نہیں چھڑیا. جدو مدعی گل مکائے لمبے چمبے دے رولیاں نال کدی کیس چلے نہیں. اللہ اکبر. حضرات ان بات را توجہ فرما دے گا جے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اپنی بات نہیں سنائی، بلکہ انہاں نے حضرت فاطمہ دے ابو دی ماں سنائی ہے. تے نال کی کہندے نے؟ ہن تے غور کریا جے نال کی کہندے نے؟ فرماندے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرماندے نے لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ فانی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان اصیبا. حضرت ابو بکر کہندے نے اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی گل میں جس طرح نبی پاک کردے رہے نے میں اوے
جدوں مالے فیصمینہ دا فصل آئے گا تے نبی پاک دے گھر والیاں دا سال دا راشن کڈ کے تے باقی راشن جیڑا جنہ جنہ تے نبی پاک خرچ کریا کردے نے انہاں ساریاں تے خرچ کراں گا۔ اگر میں نبی دے طریقے نو چھڑ دیواں میں سیدھی راہ تو ٹیڑھا ہو جاواں گا۔ اور بات تے غور کریا جے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کیڑی پیاری گل کر دیتی ہے، کیڑا سونا فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن اتھے طرح کی کیتا جاندا ہے۔ لو جی فغانے مت حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیاں تے نبی پاک نے فرمایا سی فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ لو جی نبی پاک نے فرمایا سی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کیتا اونے مینوں ناراض کیتا۔ اللہ کیڑے گرامر پڑھے نو جاندے نے، اغضبات غنا کیتیاں نے، وفا کیتیاں نے، وعدے پورے کیتے نے۔ تے علی اگر ابو جہل دی بیٹی نہ نکاح کرنا چاہندا ہے، میں اللہ دی حلال چیز نو حرام نہیں کر سکتا، علی میری بیٹی نو طلاق دے دے وے تے اڑنا نکاح کر لے، کیونکہ اللہ دے نبی دی بیٹی تے اللہ دے دشمن دی بیٹی ایک نکاح کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ اور پھر اس موقع تے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ نو غصہ چڑھایا تنگ کیتا نے مینوں تنگ کیتا۔ پہلا اے دیکھو لفظ میرے نبی نے بولے اس موقع ساڑھے نزدیک دے حضرت علی نے ردہ ترک کر دیتا، نبی پاک دا تے فاطمہ دا غصہ ٹل گیا، حضرت علی تے بھی کوئی غصہ نہیں دیا، لیکن یہ صرف اس واسطے سی کہنے ہیں یا تسی لفظ پڑھ دے ہو لوکاں نو دھوکا کر دے ہو، فاطمہ تو بضعۃ منی بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا جنہیں انہوں تنگ کیتا میں تنگ کیتا۔ میں پوچھنا یہ الفاظ نبی پاک نے کس موقع تے بیان فرمایا؟ موقع لوگوں نے کیوں نہیں دس دے؟ موقع ہور لفظ کسے ہور موقع تے بولے تے فٹ کر دیں دے ابو بکر صدیق دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے گا جے ایک بڑا بڑا جھوٹ بیان کیتا جاتا ہے کہ دیکھو جب سورت بنی اسرائیل دی آیت نازل ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل، اوتھے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ رشتہ دارانو انہاں دے حق ادا کر دیتے جان۔ دیکھو جدوں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیتا سورہ بنی اسرائیل دی آیت آ گئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے رشتہ داراں دے حق ادا کر دیتے جان، مسکیناں دے ادا کر دیتے جان، مسافراں دے کر دیتے جان۔ ہن ایتھے آ کے تسی اکثر ویب سائٹاں تے پڑھو گے، انہاں دیاں تحریراں تے پڑھو گے، انہاں دیاں کتاباں دے اندر پڑھو گے، انہاں بڑا جھوٹ بول دے نے، کہندے نے دیکھو جی سنی شیعہ سارے علماء اس کا تے اتفاق کرتے نے۔ جدوں ایت اتری ہے اللہ پاک دے نبی نے باغ فدق دیاں زمیناں حضرت فاطمہ نو ہبا کر دیتیاں۔ ہبا ہن گل تے غور کرے آئے، ہبا کر دیتیاں تے جھوٹ کتنا بڑا ہے۔ ایت سورت بنی اسرائیل دی اے اتری ہے مکے وچ، توجہ ہے توجہ ہے، اے اتری ہے مکے چ تے باغ فدق دی زمیناں ملیاں نے 7 ہجری چ مدینے چ۔ اے تے کموں پیش 10 سال تو بعد زمیناں ملیاں 10 سال بعد میں تے ہبا کر دیتیاں 10 سال پہلا۔ کیا بات کیا بات، کیسا جھوٹ، من گھڑت۔ اچھا چلو ایتھے آ جاؤ، نبی پاک نے حضرت فاطمہ نے ہبا کی تھی،
تے جڑی ہبا کی تھی حضرت فاطمہ نے آ کے مطالبہ کیتا وراثت کا. ہبا وراثت نہیں ہوتی. کوئی ذوق رکھ دے گا کوئی نہ. ہبا وراثت نہیں. حضرت فاطمہ کے مطالبہ کر دیا میرا ہبا مینوں دیو. تے تیسری گل ہبا توجہ در کریا جا مسئلہ بیان ہونے لگا. ہبا جیڑا بندہ ہبا کردا ہے جنوں ہبا کردا ہے او دی زندگی اندر جنوں ہبا ہویا ہے او اپنے قبر کو پائی دین جو مینوں بچا پائی ادھر چھوڑ سارے. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ جنوں ہبا کیتی چیز او دا حق ہے ہبا کرنے والے دی زندگی اندر او چیز اپنے قبضے وچ لے. اگر ہبا کرنے والا فوت ہو گیا جمہور علماء دا موقف ہے او ہبا ختم ہو جائے. یہ ہبا سی تے نبی پاک دی زندگی اندر قبضے کیوں نہ لیا. اگر ہبا سی پھر وراثت کے مطالبہ کیوں کیتا. جنہوں اتھوں آ کے پھڑیا جاتا ہے پھر اگے دوڑ لا دیندے نے کہندے نے نہیں نبی پاک نے وفات تو پہلے وصیت کی سی. وفات تو پہلے وصیت کہ ایسا مال ہے نا اے فاطمہ دا ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ. تے قبلیاں نوں جھوٹ بولنے لگیا پھر نہیں پتا چلیا چوریاں پھڑیاں جا رہی ہیں. جیڑا حقیقی وارث ہوئے اور واسطے وصیت ہوندی نہیں. جے سیدہ فاطمہ دی او وراثت سی اگر ایک حقیقی وارث اگر پیغمبر دی منقولہ غیر منقولہ جائیداد وراثت سی تقسیم ہونی سی تے نبی پاک خود اصول بیان کر رہے ہیں کہ وارث کے واسطے وصیت نہیں. تے نبی پاک نے وصیت کیوں کی. ایک گل تو پڑھو دوجے پاسے دوجے تو پڑھو تیجے پاسے تیجے تو پڑھو چوتھے پاسے جھوٹ ہی جھوٹ ہر پاسے. اللہ اکبر. حضرات ہن بات توجہ فرما دے رہا نے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کیتا ہے میں تواڈے سامنے اے بات واضح کر دیتی ہے. حضرت ابو بکر نے گل اپنے کولوں نہیں کیتی. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کولوں نہیں کیتی. انہاں نے نبی پاک دی حدیث بیان کیتی ہے کہ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اسی نبیاں دی جماعت جو چھوڑ جائیے نبیاں دی جماعت جو چھوڑ جائیے او وراثت نہیں ہوندی او صدقہ ہوندا ہے صدقہ. تے نبیاں دی وراثت علم ہے اور علم دے وارث علماء نے. بڑے تھوڑے جے ٹائم دے اندر میں شارٹ گلاں تساں احباب دے سامنے رکھیاں. باغ فتح دے حوالے نال ادا تعارف کرایا او دی تاریخ دسی پھر ایک جھگڑے دی حقیقت دسی. جتنے لوگ نے جدوں یہ بیان کرن انہاں دا طریقہ ہی ہوتا ہے ایتھوں شروع کرن گے خطبے دی آواز فاطمہ تو بزا تو منی فاغضبها فاغضبنی بس ایتھوں ابتدا کرن گے. بس انہوں نے سوال یہ رکھو اے نبی پاک نے لفظ کس موقع تے بولے وہ موقع دسو. حدیث کا ورود مسعود دسو. نمبر 2 اگر حضرت سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر دے اس جواب تے وقتی طور پہ غصے چاہیاں اگر ہی من لیا جائے غصے چاہیاں تے بعد میں راضی پہ ہو گئیاں تے جدو انہاں اپنا دعویٰ چھوڑ دیتا ہے تے تسی مامے لگ دے دعویٰ کرن دے تو اڈا کی آپ کیا آلے بیت جو کسی نے احباب میں دعویٰ کیتا ہے. ہاں حضرت علی آئے عباس آئے
انہاں کے کیا سی نا تے حضرت عمر نے کوئی زمیناں دتیاں سن تے تھوڑا ہی ٹائم لنگیا سی تے کہنے لگے واپس لے لو ساڈے تو میں بھی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا تفصیل پھر کس نے لفظ جڑے آ کے انہاں بولے سن اس واسطے بھائیو جدوں انہاں نے اپنا دعویٰ ختم کیتا تسی اس گل نو ہوا دے کے امت مسلمہ دے اندر اختراع انتشار اختلاف جھگڑے لڑائیاں یہ چیز نو مٹ بنا کے لڑائیاں پا رہے ہو تواڈے واسطے درست نہیں حقیقت پسند بنو اللہ کو جانا جے اللہ تو ڈر جاؤ جو سچی بات قوم دے سامنے پیش کرو اللہ میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے میرے بھائی عبدالقیوم ابکر صاحب انہاں دے رفقا ساتھی مولانا محمد طیب ربانی صاحب اور رفقا ساتھی جماعتی جو اس پروگرام واسطے محنت مشقت کر دے نے اللہ سب کی محنت قبول فرمائے دور و آن قریب تو آن والے احباب جو اس مسلانہ کانفرنس دی رونق بندے اللہ سب کی محنت قبول کرے آخر دعوانا الحمدللہ تمام احباب اچھی طرح جانتے ہیں یہ سٹیج اہل حدیث کا سٹیج اس تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہوتی اللہ دے قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان وچوں بات ہوتی شیخ چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے حقائق بالکل واضح تواڈے سامنے رکھ دیتے کسے دوست دے ذہن دے اندر کوئی سوال ہوئے بلا جھجک کر سکتا کسے دوست دے ذہن دے اندر شیخ چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی تقریر دے متعلق کوئی سوال ہے کوئی اعتراض ہے بالکل کھلے دل نال کر سکتا ایک سوال میں ہی کر دینا اڑا ماخت لفظ بولیا نا تسی مامے لگتے ہو کئی کہنا مولوی تھوڑا گالاں کڈن ڈیا سی میں گال نہیں کڈی یہ سارا پنجابی کا نا ایک محاورہ بن گیا ہے اس مامے تو مراد وہ رشتہ نہیں سارے بھنوجے والا اس مامے تو مراد ہوتا ٹھیکے دار پہ تصا ٹھیکہ چکے اس گل کا اس واسطے کوئی احباب یہ گالی نہ تصور کر لے تمہیں میرے مزاج کا پتہ ہے میں گالیاں پسند نہیں کرنے والا تھا شیخ صاحب ایک سوال ہے العلماء ورثۃ الانبیاء یہ حدیث نہیں کسی امام دا قول ہے تے روشنی پایا نہیں یہ دو روایتاں نے ایک روایت دی سند کمزور ہے وہ قول نو کسی حدیث پیش کیتا ہے دوسرے دن تھوڑے گھٹ لفظاں دے نال آندی ہے وہ دی روایت درست ہے آل تشیع دے نزدیک بھی جڑی انہیں خمینی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیتی ہے نا جڑے شرعی سیاست تو جہاں کتاب لکھی ہے وہ اندر دونوں انہاں روایتاں لیندیاں نے ایک لمبی تفصیل ہے وہ آخر تے لفظ دے انہاں کہیں ضعیف ہے دوسری صحیح ہے سارے بھی کئی محقق علماء اس ایک روایت نو کچھ حسن دا درجہ دیندے اچھا دوسری گل ہے کہ شاید سیاہ خضاب کے متعلق یہ تمہیں پتا پرانا مسئلہ ہے صاف لفظاں سمجھا دیو کس حد تک لانا چاہیے وہ کوانٹیٹی یا مقدار کی ہونی چاہیے یہ بارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والد گرامی ابو قحافہ جس ویلے مسلمان ہوئے تھے نبی علیہ السلام کو لیا تے حدیث دے لفظ نے بخاری دے انہاں دے وال اس طرح سے سگامہ بوٹی دے پھول ہوندے نا سفید اس طرح بالکل سفید سا نبی پاک نے فرمایا نہ دی سفیدی نو بدلو لیکن اجتنبوا سواد سیاہی تو بچیا ہے یہ تے بخاری دی روایت ہے ابو داؤد دی روایت ہے جیڑا اپنے والا نو کبوتر دی پوٹ دی طرح بالکل سیاہ کردا ہے انہوں جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی اس واسطے جڑی صحابہ کرام تو ملدا ہے نا قطم تے خضاب وغیرہ ملا کے لاندے جدے اندر لال کی غالب ہوئے یعنی واضح ہوئے کہ انہوں نے وار رنگے ہوئے نے وہ اندر دھوکھا نہ پایا جائے اگرچہ کچھ تابعین تبع تابعین دے آثار جڑے صحابہ دے ملتے ہیں وہ سارے علماء بعض بیان کرتے ہیں کہ بالکل تسی سیاہ بھی داڑھی نو کر سکتے ہو میں انہاں سارے بزرگاں دا احترام عزت کرنا سارے واسطے دلیل او نہیں نبی پاک دا جدو حکم کو واضح نہ ملے گا پھر اسی انہاں بزرگاں دلیل بنا لیں گے جدو نبی پاک دی بات ملے پھر احترام انہاں دا اپنی جگہ دلیل نبی پاک ہوں گے اچھا دوسری بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول داڑھی یا مشت جوڑی ہے یہ متعلق
اہل حدیثاں دے وچ قول بہت گردش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر، اے تین صحابہ تو داڑھی دا تراشنا کاٹنا جڑا اے ملدا ہے۔ لیکن میرے بھائی میں پھر وہی عرض کراں گا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ دے احادیث سارے سامنے نے، آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی نو بڑھاؤ، اعف اللحا، ایک ہے اوف اللحا، ایک ہے اعف اللحا، اعف اللحا داڑھیوں کو بڑھاؤ، دوسرا ہے اوف اللحا، اوفو لفظ نہیں ہوتا، اوفو بالعہد کہ وعدے پورا کرو، ایک اوف اللحا داڑھیوں کو پورا مکمل کرو، تیسری ہے ارخ اللحا، ارخا نیچے کی طرف لمبیا کرنا، اپنی داڑھیوں کو نیچے کی طرف لمبا کرو۔ پھر اللہ دے رسول علیہ السلام تو صحیح سنت دے نال آپ دا داڑھی نو کٹانا تراشنا بالکل کہ تو ثابت نہیں۔ جدوں آپ دے تین حکم آ گئے، ہن مسئلہ رہا صحابہ کرام پھر کیوں کٹاندے سن؟ بھائی صحابہ کرام اسی کہاں گے انہوں نے اس مسئلے نے سمجھن اندر کتے خطا ہو گئی ہے، خطا تو بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تمام خطاواں معاف کر دیتیاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مغفور لہم کہ دنیا تو گئے۔ سارے واسطے پیغمبر دے مقابلے اندر کوئی صحابی بھی دلیل نہیں۔ ہاں جتھے پیغمبر تو گل واضح نہ ملے اتنے پھر صحابہ سارے واسطے دلیل ہون گے درجہ بدرجہ، جتھے پیغمبر تو بات مل جائے سارے واسطے پیغمبر حجت میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ اس واسطے سارا موقف ہے یہ داڑھی کٹانا مناسب نہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت عمل کردیا ہویا داڑھی نو پورا رکھو، نہ اتھوں تراشنا اتھوں نہ تھلے خطی طور تے نہیں، پوری مکمل داڑھی رکھو۔ شیخ صاحب ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امیر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تھوڑے سے وہ آندھی کہ میری آل نو تھوڑی نسل شہید کرے۔ میرے بھائی نے سوال کیتا ہے، بیان کیتا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا سی کہ میں نے تھوڑی پشت وچوں بدبو آندی، تھوڑی اولاد چوں ایسے لوگ آن گے جڑے میرے آل بیت نو شہید کرن گے۔ یہ بڑائی کی روایت ہے، بڑائی گئی کڑی کی روایت ہے۔ دنیا دا کوئی بندہ صحیح سند دے نال اس روایت نو اللہ دے رسول تو پیش نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب ایک آدمی جماعت کروا رہا ہے جی فرضوں کی جماعت ہو رہی ہے، دو رکعتاں پڑھیاں نے، تیسری رکعت اٹھنا تہجد تو بعد ہے، ایک آدمی کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ آ کے کتوں نماز شروع کرے گی؟ وہ دوبارہ اتوں نہیں کرے گا، یعنی وہ نماز نویں سرے شروع ہوئے یہ پہلیاں دو گئیاں جی، گئیاں۔ دلیل جڑی دلیل اے پیش کیتی جاندی ہے نا کہ وہ پہلیاں رہ گئیاں، دعوت اے ہے نا، اس دعوے دی دلیل جڑا پیش کرے گا، کیونکہ میرے علم میں تے بڑی دی تحقیق کیتی، مینوں دی دلیل صحیح سند تو نہیں لگی، اگر جو کوئی لب جائے تو اسی منن تیار، کیونکہ زیادہ حدیث نا ساڈا کسے بندے دی بات حرف آخر نہیں، جتھے گل اللہ دے رسول دی آ گئی اتھے آ مننا وا صدقہ بس۔